بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ جب کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے، نیچے زیر آ جائے، اوپر پیش آ جائے، جو مڑا ہوا ہوتا ہے یہ پیش کہلاتا ہے، تو وہ اس کی حرکت کہلاتی ہے۔ یہ الف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے حمزہ کہتے ہیں، اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ جب نیچے زیر ہوگا تو بھی حمزہ، پیش ہوگا تو بھی حمزہ، اور اگر جزم آ جائے تو بھی اسے ہم حمزہ کہیں گے، ورنہ ہم اسے الف کہتے ہیں۔ جیسے تختی نمبر 3 میں شروع میں الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو یہ الف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس لیے اسے ہم الف کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم اسے حمزہ کہیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ حمزہ زبر آ سے بنتا ہے آ، حمزہ زیر ای سے بنتا ہے ای، حمزہ پیش او سے بنتا ہے او، آ ای او۔ اسی طرح ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ اسی طرح یہ سارے حروف جو ہے یہ ہم نے تو پڑھے ہیں۔ اب اس طرح پڑھتے ہیں کہ یا سے شروع کرتے، زا زبر زا، صا زبر صا، دال زبر دا، را زبر را، لام زبر لا، یا زبر یا، جیم زبر جا، قاف زبر قا۔ اسی طرح نیچے آتے، قاف زیر قی، جیم زیر جی، یا زیر یی، لام زیر لی، را زیر ری، دال زیر دی، صاد زیر صی۔ اب دال پیش دو، طا زبر طا، نون زیر نی، ضاد پیش ضو۔ سمجھ میں آیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی حرکت کو سمجھ سکیں۔ جو یہ اس کے اوپر عین کے اوپر جو ہے اسے زبر کہتے ہیں، جو یہاں نیچے ہے اسے زیر کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو مڑا ہوا ہے اسے پیش کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سارا جو ہے نا تختی، پورا تختی نمبر 4 جو ہے اسی حرکات پہ ہیں۔ چاہے آپ اسے دیکھ لیں، یہ ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ سمجھ میں؟ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، پھر اس کے بعد ہم تختی نمبر 5 جس میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہوتے ہیں، اسے تنوین کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے یہ سبق یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔